کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں آسمانی باپ کا شکر گزار ہوں کہ مجھے انہوں نے موقع دیا تاکہ پھر آج سب ہم مل کے اس کے کلام کو سیکھ سکیں، سمجھ سکیں اور اس کو قبول کریں تاکہ اپنی زندگیوں میں اپلائی کریں۔ کسی کو یاد ہے پچھلے اتوار ہم نے کیا سیکھا تھا؟ سوال یہ تھا کہ کیا اتوار کو روزہ رکھا جا سکتا ہے یا نہیں۔ عام طور پہ ہم نے یہی سیکھا ہے یا یہی کرتے آئے ہیں کہ روزہ نہیں رکھا۔ آج ہم پھر کلام خدا میں سے سیکھتے ہیں، تو میرے ساتھ نکالیے گا خروج کی کتاب، اس کا 20واں باب، 20ویں باب کی۔ بھائیوں میں سے کوئی پڑھنا اگر چاہے تو غور سے آپ نے اس حوالے کو سننا ہے۔ پاک مانا 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا، لیکن 7ویں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے، اس میں نہ تو کوئی کام کرنا، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، نہ تیرا چپایا، نہ کوئی مسافر جو تیرے ہاتھ تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو، کیونکہ خداوند نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ اس میں ہے آرام کیا، اس لیے خداوند نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا۔ خداوند کے پاک کلام کی پڑھے سنے سمجھے قبول، آمین۔ تو عزیزو، یہ وہ بنیاد ہے، یہ وہ بیس ہے جہاں سے یہ حکم صادر ہوا سبت کے دن کہ ہم نے سب ماننا ہے۔ پہلی چیز، ٹھیک ہے جی، سبت کے دن کو کیا ماننا ہے؟ پاک ماننا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی کام کاج نہیں کرنا۔ 8ویں آیت کی ہے، یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا۔ اس سے آگے لکھا ہے 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا، لیکن 7واں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے، اس میں نہ تو کوئی کام کرے، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی۔ تو بیسیکلی یہ وہ حکم ہے جس کی وجہ سے شاید ہم اس کو اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی بھی کام نہیں کرنا اور روزے نو بھی اسی کام بنا دیتا ہے۔ میری گل سمجھ آئی؟ جی۔ وہ تو کہنا کوئی کام کاج نہیں کرنا۔ اگر اس کی ڈیپتھ میں ہم جائیں تو یہ بہت بڑا ٹاپک ہے۔ کام کاج سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اپنے بزنسز، ہم نے اپنی خواہشات کے کام، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اتوار کو جب چرچ کا ٹائم ہوتا ہے یا چرچ جانا ہوتا ہے تو سانو کوئی نہ کوئی کام ہی یاد آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ زیادہ سونا پسند کرتے ہیں، اتوار کو سارا کام کیتا سی تے اج اتوار دا دن، اج چھٹی کریے، اج ذرا ریسٹ کر لئیے، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی یہ ان کاموں کی بات کر رہا ہے کہ اپنی جو پسند کے کام ہیں یا جس میں ہم اپنے کاروبار کرتے ہیں، اپنے وہ کام کرتے ہیں جو کہ خدا کے گھر میں جانے سے روکتے ہیں، یہ ان کاموں کی بات ہے۔ تو خیر یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، اس پہ ہم پھر کسی دن بات کریں گے۔ آج کا ہمارا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا اتوار کو روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں۔ تو اس لیے میں کوشش کروں گا اسی پہ ہم رہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ سب کو؟ پریز دی لارڈ، میرے ساتھ رہنا آپ نے۔ اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہاں پہ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے سبت کے دن کو پاک ماننا ہے۔ کسی کو پتہ روزے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بہن یا بھائی، روزے کے معنی کیا ہے؟ روزے کا مطلب ہے دکھ دینا، ٹھہر جانا، سٹاپ، رک جانا، روزے کا مطلب ہے بھوکا پیاسا رہنا۔ اب اگر روزے کا مطلب ہے رک جانا یا سٹاپ ہو جانا، دکھ دینا اور اپنی دنیا داری کی جو خواہشات ہیں، جو کام ہے، اس سے رک جانا۔ اکثر ہم روزے کے بارے میں جب سیکھتے ہیں تو ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ایٹیٹیوڈز ہیں وہ کیا ہیں، رول اینڈ ریگولیشنز کیا ہیں،
اصول کیا ہے روزے کا. تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روزے میں ہم نے روحانی طور پہ ہم نے کیا کرنا ہے جی, اپنے آپ کو دکھ دینا ہے. دکھ کیسے دینا ہے کہ فور ایگزامپل میں روٹین میں کوئی ایسا غلط کام کرتا ہوں جو کہ روزہ رکھ کے بھی میں کر رہا ہوں, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف بدن کو میں نے اپنے دکھ دیا ہے, نہ کہ اپنی روح کو. تو روح کو دکھ دینے سے مراد یا اسٹاپ ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اپنے سارے برے کاموں سے بھی, اپنی سوچوں سے, اپنے خیالوں سے, ہر طرح سے ہم نے اس کو سٹاپ کرنا ہے, روک دینا ہے. تو یہ ہے روزے کا مطلب, بڑا آسان اور سادہ سا جو مطلب ہے. اب یہاں پہ ہم نے سیکھا کہ سبت کے دن کو پاک ماننے سے مراد یہ ہے کہ پاک رکھنا, ٹھیک ہے نا. اب اگر ہم فور ایگزامپل, میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ آج اتوار ہے فور ایگزامپل, اب میرے اور آپ کے لیے ایک ٹارگٹ سیٹ ہو گیا, خدا نے ہمیں حکم دے دیا, خدا نے ہمیں یہ گول ہمارے لیے سیٹ کر دیا ہے کہ ہم نے آج کے دن کو پاک ماننا ہے. تو جب پاک ماننا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاک رکھنا بھی ہے. صرف مننا ہی نہیں کہ جی ہاں جی آج کا دن پاک ہے تو جناب سارے غلاظت والے کام میں کرتا رہا, سارے غلط کام کرتا رہا, تو وہ مننا جڑا ہے وہ مننا نہیں ہے. بلکہ ماننا تب ہوگا جب میں آج کے اس پاک دن میں پاک کام کروں گا, جب میں اپنی بری روشوں سے باز آؤں گا, جب میں اپنے کاروبار کی بجائے خدا کو اہمیت دوں گا, جب میں نیند کی بجائے خدا کے گھر میں آ کے اس کی پرستش کروں گا, جب میں اس کا کلام سنوں گا اور پھر اس کو مان کے اس پہ عمل کروں گا, تو وہ ہوگا پاک ماننا. تو جے یہ جو کوئی کام بھی نہ کیتا جاوے تو اے کیا جائے کہ جی میں سبت دا دن پاک ماننا وا, ماننی ہاں, اور میں بہت پاک رکھنا وا, تو وہ صرف اور صرف محض باتوں کی حد تک ہوگا. جیسے روزے کے اندر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ صرف جسم کو دکھ نہیں دینا, صرف روٹی 2 ٹائم یا 3 ٹائم نہ کہ روزہ جڑا وہ ساڈا نہیں ہوتا, بلکہ روزہ ہمارا حقیقی روزہ وہ ہے جو خدا کو پسند آنے والا روزہ ہے. وہ یہ ہے کہ ہم نے ہر طرح سے جسمانی اور روحانی 2 ایلیمنٹس ہوتے ہیں روزے کے اندر. چلے کسی دن اس پہ بات کریں گے. 2 ایلیمنٹ ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے جسمانی, دوسرا ہوتا ہے روحانی. اب ان دونوں پہ ہمیں کام کرنا پڑتا ہے, تب حقیقی روزہ جو ہے وہ ہمارا ہوتا ہے, اور وہ روزہ جو خدا کو پسند آئے. اب بات ہو رہی تھی کہ سبت کا دن جس کو میں نے پاک رکھنا ہے, یہ میرے اور آپ کے لیے حکم ہے. ہمارے پاس یہ گول ہے کہ میں نے آج کا دن پاک رکھنا ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کا کیا مطلب ہے, یا روزہ ہم کیسے رکھیں تو یہ روزہ ہوتا ہے. اس میں ہم نے سیکھا کہ ہم نے ہر برے کام سے, ہر بری چیز سے کیا کرنا ہے جی, دور رہنا. کیا کرنا ہے, منع رہنا ہے, رک جانا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں اس دن کو پاک, زیادہ پاک ترین کرنا چاہتا ہوں تو میں روزے میں ٹھہر جاؤں. اگر آج کے دن روزے میں ٹھہرے, دونوں مقاصد پورے ہو سکتے ہیں جی, کیا خیال ہے, ہو سکتے ہیں بوا جی, کی خیال ہے, ہو سکتے ہیں. آج کا دن اگر پاک بھی رکھنا چاہتا ہوں میں یا چاہتی ہوں, اور دوسرے نمبر پہ روزہ بھی حقیقی طور پہ رکھنا چاہتے ہیں, تو یہ دونوں مقاصد بڑی ہی آسانی کے ساتھ پورے ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزے میں کوئی بھی اس طرح کی شرط نہیں ہے, یا کوئی بھی ایسی کنڈیشن نہیں ہے کہ ہم نے سوار منگل نو رکھنا ہے تو بدھ نو نہیں رکھنا, یا بدھ جمعرات کو رکھنا ہے اور جمعے کو نہیں رکھنا, اور اتوار کو نہیں رکھنا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بائبل مقدس ہمیں کہیں پہ بھی ایسی کوئی تعلیم نہیں دیتی. بیسیکلی یہ شریعت کی کتاب ہے, اور آگے چل کے جب یسوع مسیح کی زندگی میں ہم آتے ہیں تو تھوڑا سا ہم اس میں سے بھی سیکھتے ہیں. میرے ساتھ متی 12واں باب نکالیں ذرا. اس میں ایک بڑی خوبصورت ہمیں چیز ملے گی.
جہاں پہ خداوند یسوع المسیح خود جو ہے وہ اس کے بارے میں بتاتے ہیں. اور اگر ہم 5ویں باب میں جائیں تو وہاں پہ یسوع المسیح نے فرمایا کہ میں شریعت کو رد کرنے نہیں آیا بلکہ اس کو کیا کرنے آیا ہوں جی؟ پورا کرنے آیا ہوں. ابھی 12ویں باب میں ہم چلتے ہیں تو یہاں پہ روزے کے بارے میں یا اچھے کام کرنے کے بارے میں یا جو ابھی ہم نے ورس پڑھی تھی خروج میں سے کہ جی 6 دن ہم نے کام کرنا اور 7ویں دن کچھ نہیں کرنا. اب اس کچھ نہیں کرنے سے جو فقی اور فریسی تھے یا جو یہودی لوگ تھے اس وقت انہوں نے اس کا مطلب اس طرح سے لیا کہ جی ایسا کوئی کام بھی نہیں کرنا, چاہے وہ نیکی کا کام ہو یا بدی کا کام ہو. تو وہ اس طرح سے شریعت کو مانتے تھے جیسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جی 6 دن اسی کام کرنا ہے 7ویں دن اسی روزہ بھی نہیں رکھنا کیونکہ بھی ایک کام میں. تو اس طرح سے ہم نے اس کو نہیں سیکھنا بلکہ ہم نے اس طرح سے سیکھنا جیسے ہمارے مسیح نے ہمیں سکھایا, ہمارے نجات دہندہ نے ہمیں سکھایا. تو آئیے 9ویں آیت سے ذرا میرے ساتھ پڑھیں اونچی آواز میں کوئی. اور وہ وہاں سے چل کر ان کے عبادت خانہ میں گیا اور دیکھو وہاں ایک آدمی تھا جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا. انہوں نے اس پر الزام لگانے ارادہ سے یہ پوچھا کہ کیا سبت کے دن شفا دینا روا ہے؟ کیا سبت کے دن شفا دینا روا ہے؟ کیا لکھا ہے کہ اور وہ وہاں سے چل کر ان کے عبادت خانہ میں گیا. کون؟ یسوع مسیح. اور وہ یعنی کہ خداوند یسوع المسیح. اب آگے لکھا ہے اور دیکھو وہاں ایک آدمی تھا جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا, ہاتھ سوکھا سی, بیمار سی. ٹھیک ہے, انہوں نے اس پر الزام لگانے کے لیے, بڑی خاص بات ہے جی آج اسی الزام لانے ہیں. تو ہم نے سیکھنا ہے کہ 6 دن تک کام کرنے ہیں اور 7ویں دن کی کرنا ہے جی دینا روا ہے. آگے سوالیہ نشان ہے, کوسچن مارک. ٹھیک ہے, اگلی آیت پڑھیں. اس نے ان سے کہا تم میں ایسا کون ہے جس کی ایک ہی بھیڑ ہو اور وہ سبت کے دن گڑھے میں گر جائے. غور کریں ذرا, تم میں سے ساڈی گل ہو رہی ہے, تم میں سے کون ایسا ہے جدی ایک ہی بھیڑ ہوئے کھڈے چ ڈگ جائے تے دن بھی سبت دا ہوئے. تہاڈے چوں کیڑا ہوئے جدی دھی بیمار ہوئے یا پتر بیمار ہوئے, ماں یا باپ بیمار ہو تے اتوار نو تسی روزہ نہ رکھ سکو دے واسطے. کوئی ایسا شخص ہے جو اپنی بھیڑ کو, آگے کی لکھا بیٹے پڑھو ذرا, کیا لکھا آگے؟ ایک ہی بھیڑ ہو اور وہ سبت کے دن گڑھے میں گر جائے تو اسے پکڑ کر نہ نکالے. اس کو پکڑ کر نہ نکالے. بڑی خاص بات. 6 دن کام کرنا ہے تو 7ویں دن کی کرنا ہے جی رمیز بھائی, کی کرنا ہے 7ویں دن آرام کرنا ہے. تم میں سے کون ہے جس کی ایک ہی بھیڑ ہو اور وہ گڑھے میں گر جائے اور وہ اس کو پکڑ کر, کیونکہ کام نہیں کرنا نا. مسیح میں کو کتنے خوبصورت انداز سے سکھا رہے ہیں, کہہ رہے کون ہے ایسا جس کے گھر میں بیماری ہو, جو پریشانی تکلیف کے اندر ہو اور وہ یہ سوچے میں روزہ رکھنا ہے. گل سمجھ آ رہی ہے بیٹے؟ بس آدمی کی قدر تو بھیڑ سے بہت ہی زیادہ ہے, اس لیے سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے. گل سمجھ آئی ہے؟ میں نہیں بلکہ جس کے ہم فالوور ہیں, جنہوں اسی ماننے ہاں, جڑا ساڈا نجات دہندا وے, جدی وجہ تو اسی اس قابل ہونے ہاں کہ خدا نال ڈائریکٹ گلاں کر سکیے, جدی وجہ تو سانو یہ شرف حاصل ہوندا وے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخش دیتا. ٹھیک ہے جی, جس کی وجہ سے وہ خود اپنی زبان مبارکہ سے صادر کر رہے ہیں کہ توار نو کی کر سکتے تسی
नेकी करना। मुझे आप ये बताएं कि क्या रोजा रखना बदकारी है? क्या रोजा रखना कोई गुनाह है? कोई झूठ है? कोई चोरी है? कोई ज़नाकारी है? नहीं है ना। क्या है रोजा? अच्छा काम है ना, पाक काम है, नेकी है। तो यहाँ पे मेरा और आपका निजात दहिंदा क्या सिखाने को है कि नेकी करना रवा है। हमारे लिए बेहतरीन है कि हम खुदा के इस हुक्म को भी पूरा करें कि सबत के दिन को पाक मानना है, जड़ा खरूज से सीखा। और दूसरी बात कि रोजे का जो हकीकी जो कंटेंट है वो ये है कि हमने अपने आप को दुनियावी और स्पिरिचुअली दोनों हवाले से क्या करना है जी? रोकना है। क्योंकि अगर हम दुख नहीं देंगे अपनी जान को दुख देने से मुराद सिर्फ रोटी छाड़ देना नहीं, बल्कि झूठ भी छड़ना है, चोरी भी छड़नी है, मकारी भी छड़नी है, सारे ही बुरे काम छड़ने ने जिहड़े सानू पता है साडे अंदर किहड़े किहड़े ने। ठीक है ना, पता है ना सारे नूं, मैनू भी पता है। तो इसलिए खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि हमने उन सारी चीजों से स्टॉप हो जाना, ब्रेक ला देनी है। तो ये होगा बेसिकली रोजा। और अगर यही रोजा के दिन रखते हैं या इतवार या हफ्ता ही रखते हैं तो खुदा क्या उसमें हमें अजर नहीं देगा? जैसे हमारी बुजुर्गा हमारी बहन रजिया सरैया ने कहा कि मैं इतवार दा रोजा रखदी हुंदी सा, कादे वास्ते? मकसद की सी कि मेरे बच्चों नूं नौकरी मिल जाए। और खुदा ने इनकी दुआ को, इनके रोजे को कबूल किया। तो इसका मतलब ये है कि खुदा कभी भी आपके सही काम को रिजेक्ट नहीं करता, बल्कि खुदा ये चाहता है कि हम वो करें जो यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। और यीशु मसीह ने की सिखाया जी? एक बार आखिरी दफा दसो जरा की है जी? आखिरी वर्ड बेटे क्या पढ़े थे आपने, जरा पढ़े। इसलिए सबत के दिन नेकी करना रवा है। इसलिए सबत के दिन नेकी करना। और यीशु मसीह इथे उन्हां लोगां नूं दस रहा होवे गल जेड़े इस गल ते पुख्ता सन। केड़ी गल ते? कि सबत के दिन कोई ऐसे वर्ष थे जेड़ी असीं पहला पढ़ी है खरोज 20 बाब दे विच कि सबत के दिन हमने कोई भी काम नहीं करना। अब जो फकी और फरीसी थे, जो शरा के आलम थे, वो बेसिकली इन अहकामात को गलत तरीके से इंटरप्रेट करते थे। गलत तरीके से वो लोगों को जो है वो जैसे खुद समझते थे वैसे ही दूसरों को समझाते थे। तो यहाँ पे मुझे एक बड़ी बेहतरीन जो है वो नए आज़नामा में से एक बात याद आ रही है। जब पालूस की बात की जाती है, जो साउल था, तो उन्होंने समझ नहीं आती होंगी, क्योंकि वो भी एक आलम आदमी था और बड़ा जाफशानी के साथ वो यहूदियों के लिए काम करता था। तो वो मसीह का कोई नाम ही लेता है जो उन्होंने मार सकता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी तरफ से शरीयत पे बड़ा जो है ना वो 100% काम कर रहा था। लेकिन अंडरस्टैंडिंग की बात है, कलाम में लिखा है कि जो पढ़ते हो क्या तुम इसको समझते भी हो? पढ़ने जैसी है वहाँ, लेकिन इसको समझने के लिए हमें खुदा का क्या चाहिए जी? पाक। मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक दूसरा मददगार भेजता हूँ। हम क्यों कलाम सुनने से पहले दुआ करते हैं? हम क्यों पादरी साहब कह रहे सन कि जी आए हम दुआ करें और अपने आप को तैयार करें आज के कलाम के लिए, खुदा की आवाज के लिए तैयार करें। और दुआ में हम खुदा के पाक रूह को मांगते हैं, उसकी हिकमत और दानाई को मांगते हैं, ताकि खुदा के कलाम को क्या करें जी? हम समझ सके। तो इसलिए ये भी सवाल है कि जो तुम पढ़ते हो क्या उसको समझते भी हो? तो ये अजीजो बड़ी सिंपल और सादा बात है जो हमने अभी सीख ली है। आज तो बात ਤੁਹਾਨੂੰ अगर जे कोई पूछेगा जी ਤੁਹਾਨੂੰ रोजा रख सकने हैं तो की कहोगे? वजह सबत के दिन नेकी करना रवा है। शाबाश, इस बेटी के लिए जोरदार तालियां। वेरी गुड। क्यों?
क्योंकि सब्र के दिन नेकी करना रवा है। असी केड़ा कोई बुरा काम कर रहे हैं जेड़ा नहीं कर सकते। जैसे हमने सीखा कि अगर किसी की एक ही भेड़ होवे, अगर किसी के घर में बीमारी पड़ी हो, परेशानी मुसीबत पड़ी हो, ठीक है, टेम्पटेशन चल रही है, कुछ शैतानी मामलात ने, तो की इतवार को स्टॉप कर दोगे रोजा रखना, या ब्रेक ला लोगे कि आज जरा आराम कर लीजिए क्योंकि सब्बत का दिन है? नहीं, बल्कि मसीह ने कहा है कि वो लाजमी उन्होंने कटेगा। फिर उन्हें अगे अगली गल भी दस दी है कि कोई ये बुरी गल नहीं, बल्कि सब्बत के दिन नेकी करना रवा है। अजीजों